دین دی نسبت نال اساں سارے اتھے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنی رحمتاں نال ساڈا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ اج دے پروگرام دا جیڑا عنوان ہے وہ ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ مینوں علم تو نہیں کہ اہل بیت تو انہاں عنوان تجویز کرن والیاں دی مراد کی ہے۔ اکثر پڑھے لکھے تعلیم یافتہ حتیٰ کہ علماء تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت تو مراد صرف 4 ہستیاں ہیں۔ ایک امیر المومنین داماد نبی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نواسہ رسول امیر المومنین حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ جدوں بھی اہل بیت دا لفظ بولیا جائے، سنیا جائے یا کتھائیں پڑھیا جائے، فوراً ذہن انہاں 4 ہستیاں دی طرف ٹر جاندے۔ مولانا شاید بیان کر چکے ہوں، قرآن و حدیث دا مطالعہ کیتا جائے تا اہل بیت دا سب تو پہلا مصداق میرے نبی دیاں بیویاں ہیں۔ تواڈے مزاج دے خلاف کوئی گفتگو ہوئے تو محسوس نہیں کرنا، سوچنا۔ سورت ہود 12واں پارہ، اتھے ایک واقعہ ذکر ہے۔
جبریل امین چند فرشتیاں نال انسانی شکل وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر آئے. کس شکل وچ؟ سلام دعا ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا مہمانہ کول بے گرم چلسی کہ ٹھڈا چلسی. مہمان نوازی اے وے کہ جس چیز دا وقت تے بغیر پوچھے حاضر ہو. کھانے دا ٹائم ہو سی، وہ اندر گئے، انہاں گوشت بھنیا تلیا مہمانہ دے سامنے رکھیا. او ہیں نوری تے آئے ہیں انسانی لباس وچ. انہاں دے ہاتھ اس کھانے والے پاسے. جبریل کے جانے بے گوشت کی ہوندا تے سالن کی ہوندا تے روٹیاں. یہ تو آدم دی فطرت وچ رکھیا گیا. وہ جڑا نا علم آدم الاسماء کلہا، وہ تعلیم دے معنی چ نہیں بھئی اللہ آدم نو سکھائے. اگر ایو معنی تو فرشتیاں دا کیڑا قصور ہے؟ انہاں نو نہیں سکھایا تے انہاں نو سکھایا. فرشتیاں نو نہیں شیاں دا پتہ لگا تو انہاں دا کیڑا قصور ہے؟ اتھے تعلیم دا معنی ہے فطرت وچ رکھ دینا. کسے اے جگ اے پانی پیون دے کام آندا، اے چولہا اس وچ اگ بلدی ہے، اے توا اس تے روٹیاں پکدیاں، اے کٹویے اس وچ ہانڈی پکدی ہے. اے انہاں دی فطرت وچ رکھ دیتا گیا. تے وقت اللہ فرشتیاں کول پوچھیا بھئی تساں دسو اے شیاں کے وین؟ انہاں نو کیڑا پتہ ہے بھئی توا کے وے تے پرات آدم دی فطرت وچ رکھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. اے جڑے میرے کھانے والے پاسے ہاتھ نہیں ودھیندے کدائیں میرے دشمن تا نہیں؟ اس زمانے چ رواج آئی بھئی جس دا نمک کھا لیویں نا اس نو نقصان نہیں پہنچاندے. بالکل ساڈے پاکستان دے برعکس. جس دا نمک کھانا نا اس نو نقصان نہیں دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچا میرے دشمن ان کھانے والے پاسے ہاتھ نہیں ودا، اے جو ڈرے نا. تو جبریل آکھیا لا تخف. لا تخف دا منع کرو. شابت رکھ رہے ہو. ساری زندگی مولویوں کو میں نے کروانے نے، کوئی سوکھے سوکھے لفظاں تے آپ بھی کیتے کرو. لا تخف، ڈریے نہیں. جنہاں نو تو انسان سمجھی بیٹھا نا اساں انسان نہیں، تیرے رب دے بھیجی ہوئے فرشتیاں. بالکل کوئی فتویٰ نہیں لانا، کوئی تضحیق نہیں کرنی، تحقیر نہیں کرنی، کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا کہ دوسرے مسلک دی دل آزاری ہوئے. بالکل نہیں کرنا. دوسرے مسلک دا اگر میرا کوئی بھائی اتھے آئے بیٹھا نا جڑا میرا ہم مسلک نہیں، جی آیا نو اگر وہ اتھے موجود ہے نا تا ایک گل او سنے غور نال، تے جڑے تساں پکے مواہد ہو نا تساں سنو یا نہ سنو برابر ہے تواڈے واسطے. تواڈے سینے توحید دا گلشن اللہ لا دیتا. تو انتا تھوڑا جہا او پانی دین واسطے آسان ہے، اس گلشن نو کے مل جائے. ورنہ میں تقریر اس واسطے کدی نہیں کی. میرے مخاطب ہمیشہ دوسرے مسلک دے بھائی ہوندے. دوسرے مسلک دے بھائی میری اس گل نو توجہ نال سنیں. جڑا باہر بیٹھا ہی نا او سارے فرشتیاں دا سردار آئی.
تے جڑا اندر گوشت بھون رہا نا او اس وقت دے سارے انساناں دا جد الانبیاء جد الانبیاء معمولی آدمی ہے، اس دی اولاد وچ اللہ نے 4000 پیغمبر بھیجے، 4000 پیغمبراں دا بابا او اندر ہے، او گوشت بھون رہا مہماناں واسطے، تے جڑا باہر بیٹھا او نوریاں دا سردار ہے، ہیں بھی زندہ تے مہمان سامنے کھلوتے ہیں، تے او جڑا اندر بھون رہا اس نو کوئی پتہ نہیں، او باہر جڑے بیٹھے او انسان نہیں، او فرشتے ورنہ کدی گوشت نہ بنیں دے، تے جڑا باہر بیٹھا نا او بھی نہیں جاندا بھی اندر کے ہو رہا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، بھامیں نوریاں دا سردار ہوئے تے بھامیں جد الانبیاء ہوئے، او عالم الغیب نہیں، علم غیب خاصہ صرف میرا ہے۔ ہر گل نو جاننا تا بڑی دور دی گل ہے، ہر گل نو جاننا تا بڑی دور دی گل ہے۔ میرے دل دی گل جاننا، میں نظر و نیاز دے رہا اس نو جاننا، میں اس نو پکار رہا اس نو جاننا، میں اس والے پاسے جا رہا اس نو اے تا بڑی دور دیاں گلاں میاں۔ سامنے ہے جبریل آیا انسانی لباس تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو مہمانہ دی حقیقت دا پتہ۔ ایک اور گل کر لیں، بولو تو صحیح تھوڑا جا، جڑے دھوپ تے بیٹھے ہو تو انتا سردی نہیں پہ لگ دی تو بولو، انہوں نے تو اسا نیڑے بلا لیا تھوڑا جی۔ میں ادھی گل کراں تے تساں سمجھ جاؤ بھئی میں آکھنا کے چاند، تھوڑا جا امتحان ہوئے تو علماء دی تقریریں سن دے رہن دیو، میں ادھی گل کراں تے تساں سمجھ جاؤ بھئی بندیال بھی آکھنا کے چاند۔ نوری اگر بشری لباس پا کے آوے نا، ہووے نوری تے لباس پاوے بشریت دا، وقت بھی کھانا نہیں کھاندا۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، اصل ہووے نوری تے لباس پائے بشریت دا، وقت بھی کھانا نہیں کھاندا۔ تا میرے آقا میرے پیغمبر آمنہ دے لال او کھانے بھی کھاندے ہانی، پانی بھی پیندے ہانی، معلوم ہوندہ او اندروں بھی بشر ہانی تے باہروں بھی بشر ہانی۔ جس دی اصلیت نور ہوئے نا، او کھاندہ پیندہ بے شک و بشری لباس چاہے۔ میرے نبی دی اصلیت بشر آئی، جنس کے آئی، بولو حضرت عبداللہ کون ہے؟ میرے پیغمبر دی والدہ محترمہ آمنہ کون ہے؟ تو بشر چکا ہے جمنا، جنس سے جنس جم دیئے نا۔ دادا عبدالمطلب بشر، والد محترم عبداللہ بشر، والدہ محترمہ آمنہ بشر، تا جنس سے چون میرے پیغمبر دی ذات بشر آئی، اصلیت کے آئی، بشر آئی۔ ایک اور گل بھی کر دیں، پھر دوسرے مسلک دے دوستاں واسطے کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آ گیا غلطی نال بھی چلو وہابیاں نو سن کے آوی، یا تواڈے نال رل کے آ گیا ہو، کوئی دوسرے طبقے دا میرا بھائی آیا نا، او گل غور نال سنے۔ اے جڑا تین دسیا گیا نا بھئی اے علماء دیوبند تے شاہ تو توحید والے نبی نو نور نہیں مندے، اے تین غلط دسیا گیا، اے غلط پروپیگنڈا کیتا گیا ساڈے تو دور کرن واسطے۔ میرے نبی دی ذات بشر آئی تے میرے نبی دی صفت نور آئی۔ کون نور دا انکار کر سکتا؟
میرے نبی دا کھامنا بھی نور آئی چل تو جسم لئی پھرنا تیرے علماء صرف وجود لئی پھر دین بندیالوی کول سن میرے نبی دا کھامنا بھی نور آئی میرے نبی دا پیمنا بھی نور آئی میرے نبی دا سومنا بھی نور آئی میرے نبی دا جاگنا بھی نور آئی میرے نبی دی بیماری بھی نور آئی میرے نبی دا سفر بھی نور آئی میرے نبی دا حضر بھی نور آئی میرے نبی دی شادی بھی نور آئی میرے نبی دی غمی بھی نور آئی چل اردو ادب جانن اللہ کوئی نوجوان بیٹھا تا مزہ لے میرے جملے دا میرے نبی دا دن بھی نور آئی میرے نبی دی رات بھی نور آئی صبح بھی نور آئی تے شام بھی نور آئی میرے نبی دا پیر مبارک جتی دے وچ پاونا بھی نور آئی تین یہ نور والا مسئلہ کہیں آج تک نہیں دسے ہوں نبی پاک دی ایک ایک حرکت نور ہے لیکن اس شودی قوم نو نور دا مانا تا دس انہاں نو مانا تا دس نہ نور دا اے سمجھی وتے نہیں چان والا نور واہ اے سمجھی وتے نہیں بتیاں والا اے ٹیوباں والا تے کمکمے والا تے بلباں والا نور خطیب صاحب بھی لوگوں کو پوچھ دیں اے ٹیوب جر رہی ہے بلب نور ہے لوگ آدھے ہاں نور ہے جی اس دا سایہ ہے کہ نہیں ہاں ساڑھے نبی دا سایہ بھی مثال کس نال دے رہے ہیں بلب نال ٹیوب نال او اے عارضی نور نہیں کسی نے یہ گل کی تھی ہونی آج تک ماشاءاللہ اے عارضی نور نہیں بلب دا نور کمرے چ ہوندا ہی باہر کوئی نہیں آوندا تے جڑا باہر بلب لگا ہویا نا اس دا نور باہر ہوندا ہی تے اندر کوئی نہیں آوندا سورج دا نور دن وچ ہوندا ہی بولو تو صحیح راتی نہیں آوندا تے چند دا نور راتی ہوندا ہی دن تے نہیں ہوندا وتو ودھا گھٹدا رہندا ہی تے قیامت والے دہاڑے بھی اے سورج تے چاند والے نور کوئی نہ حسن اے ناقص نور ناقص نور اے نامکمل نور اندر ان تا باہر نہیں باہر ان تا اندر نہیں راتی ان تا دن وچ نہیں دن وچ تا رات وچ نہیں تے میرے نبی دا نور اتنا کامل مکمل اکمل نور ہے جڑا چمکیا مکے اور مدینے دے اندر اور چین بلخ بخارا ہندوستان دے لوگاں دیاں دھیری کوٹھیاں نو روشن کر کے رکھ دیا میرے نبی دا نور اتنا کامل نور ہے لیکن اس شودی قوم نو نور دا میں نہ دس اے سمجھی ودی روشنی والا نور کیوں بھائی قرآن نور نہیں کہنے دا انکار ہے دیوبندیاں دا بریلویاں دا اہل حدیثاں دا ہے کس دا انکار سارے کے آدھن قرآن کے وے خود قرآن نے اللہ آکھیا میں نور اتاریا جلے راتی لوڈ شیڈنگ ہوئے تے قرآن کھول کے رکھو روشنی ہوندی ہے نا بات مولی صاحب کو ذرا پوچھتا صحیح بے قرآن دے نور ہون دا مانا کے وے پوچھتا صحیح نا تین جو سلاتا آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے چپا چپا نور کا ہے اس کو پوچھتا صحیح بے نور دا مانا کے وے قرآن دے لفظ چٹے کے کالے نور کالا ہوندا پوچھتا صحیح نہ کو لوں میرے نبی دی داڑھی مبارک نور آئی کہ نہیں کالی آئی کہ سفید آئی کالی وفات دے ٹائم صرف 17 وال سفید کتنے صحابہ نو دعاواں دیو انہاں میرے نبی دیاں اداواں بھی تواڈے تک پہنچا دیتے چٹے وال گڑ کے بھی تواڈے تک پہنچا دیتے صرف 17 وال چٹے آئیں تے ہے نور داڑھی تے نور کالا نہیں ہوندا زلفاں نور ہیں کہ نہیں چٹیاں کے کالیاں تے نور کالا نہیں
اس قوم نو نور دا مانا تا دس۔ رات 2 بجے دا وقت ہے، چند دی آخری تاریخاں، ڈرائیونگ سیٹ تے ڈرائیور بیٹھا، وہ 100 کلومیٹر دی رفتار تے نا گڈی بھجائی جا رہا تو پچھا مڑ کے ویکھو تو ہاتھ سجائی نہیں دیندا، وہ جا رہا 100 کلومیٹر دی رفتار تے۔ کیوں؟ اس دے اگے 2 لائٹاں لگی ہوئی ہیں، اس نو دسینیاں پئیاں بے سڑک پکی ہے یا کچی، ہموار ہے یا سبھاگے چوشا ڈگڈر روڈ تے پہ گئے۔ وہ دس رہی ہیں اس نو سکی ہے یا سنی، چکڑ ہے یا ہموار، چلدا جا رہا منزل مقصود تے پہنچ جائے گا۔ انہی آر جڑی تیری تے میری عملی زندگی ہے نا، عملی زندگی اس دی سڑک تے ٹردیاں ہویاں، ایک ہاتھ قرآن والا نور تے دوسرے ہاتھ میرے نبی دی سنت والا نور، نپ لے چلدا چلا جا جنت تک پہنچ جائے۔ ہون تھوڑا جا واپس پلٹو، میں تمہیں سمجھا دینا، جٹن نو بھی سمجھ آ جاسی۔ او جڑا میں آکھیا نبی پاک دا کھاونا نور، پیونا نور، سومنا نور، جاگنا نور آکھیا ہی، ہون آؤ اس پاسے کہ میں نہ نور دا، تساں بھی کھانا انج کھادا کرو جنہیں میں کھانا، جی تساں بھی سفر انج کیتا کرو جنہیں میں کرنا، تساں راتی بستر تے انج ستے کرو جنہیں میں سونا، تساں رات صبح انج اٹھیا کرو جنہیں میں اٹھینا، تساں مسیح تے انج گئے کرو جنہیں میں وینا، تساں مسیح تے انج نکلیا کرو جنہیں میں نکلنا، تساں جنگ انج کرو جنہیں میں کر کے وکھائی، خوشی انج مناؤ جنہیں میں حکم دیتا، غمی انج مناؤ جنہیں میں غمی منان دا حکم دیتا، تے جتی وچ پیر انج پایا کرو جنہیں میں پا کے وکھائی، تجارت انج کرو جنہیں میں کیتی ہے، حکومت انج کرو جنہیں میں کیتی ہے، عدالت ان کرو جنہیں میں کیتی ہے، معاملات برادری دے تے گھریلو ان نبھاؤ جنہیں میں نبھا کے وکھائے نا، اے ہی نور دا مانا تے اے نور تھوڑا جیا اوکھائی، اے نور تھوڑا جیا اوکھائی، نبی دا اے نور مان لے میں نا وقت پورا تولنا پوندا، اے نور مننے نا وقت عدالت کوڑیاں گوائیاں نہیں دیمنیاں ہونیاں، اے نور مننے نا وقت راتی بننے تروڑ کے پانی نہیں لانے ہوندے، اے نور مننے نا وقت بننے اگھا ٹورنے نہیں ہوندے، اے نور تھوڑا جیا اوکھا تے 100 روپے دیاں جھنڈیاں لا کے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، وہ نور تھوڑا جیا تین اس پاسے لایا مولویاں، اس نور والے پاسے آ، اے نور ہدایت، نور ہدایت بھئی خدا گواہ ہے، لوگ آدھے مولوی بڑے مسئلے بنانے تے کھپ پائیے مولویاں، میں اس پورے علاقے چ ایک مسئلہ ختم کرنا چاہوں، آیا تو میں توڑے کو لیتے پہلی بریاں میرے خیال ہے، میں ختم کرنا، اے نور بشر والا مسئلہ آج ختم کریے یا خدا دی قسم مسئلے آج مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں باوضوع میں قسم چاہ دیتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، نبی نور یا بشر اے سوال ہی نہیں بندا، چلو ہاں اے سوال بندا مرد یا عورت، اے بندا صبح یا شام، اے سوال بندا زمین یا آسمان، سردی یا گرمی، دھوپ یا، یہ تو بندا او بشر نور دے مقابلے چے خوف خدا کرو یار، تے نور جڑا او بشر دے مقابلے چے او بشر جن دے مقابلے چاہی تے نور ظلمت دے مقابلے چاہی، قرآن نے بھی ذکر کیتا نور اور ظلمات برابر، نور کے دے مقابلے چاہی، نور دے مقابلے جن لفظ گنسو کہ گنسو اندھیرا، تے بشر دے مقابلے جن، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے،
کوئی بندہ تو سمجھان واسطے صرف مثال دینا، کوئی بندہ میرے کو پوچھے بندیالوی صاحب تساں عوان ہو کہ مولوی ہو، بندا سوال بندیالوی صاحب تساں عوان ہو یا مولوی ہو، بندا سوال، یہ سوال ہی کوئی نہیں۔ کوئی کسی کو پوچھتا تو موچی ہے کہ مسلمان ہے، بندا سوال، یہ سوال ہی نہیں بننا۔ میں اکساں قومیت دے لحاظ نال عوان ہاں، علم دے لحاظ نال مولویاں، موچی آکسی مذہب دے لحاظ نال مسلمان ہاں، پیشے دے لحاظ نال موچیاں۔ بت بندیالوی دی گل سونا، میرا نبی ذات دے اعتبار نال بشر ہی تے صفت دے اعتبار نال نور ہی، نور ہدایت۔ نور تو مراد کے نور ہدایت۔ وہ جڑی آیت پڑھ کے تو سنائیں نا، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ وہ آدھے اس نور تو مراد نبی پاکن، انہوں نے آکھیا کرو اے مبین تو ذرا اگو پڑھو، اے مبین تے ختم نہ کرو، اس تو اگی پڑھو، میں پڑھ دینا تے ترجمہ تواڈے کول کروا لینا۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ، اس نور کے ساتھ اللہ کیا دیتا ہے؟ بولو بولو بولو، اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے؟ تن مراد نور۔ اور میرا یہ موضوع ہی نہیں، میں کہڑے پاسے ٹور پہ آئی ہوں۔ چلو اللہ کرے کسی نے کوئی مسئلہ سمجھ آ جائے تو اے الزام بھی ساڑھے تو ہٹ جائے بھی نور نہیں من، جنہیں اساں منیا انہیں کہیں منیا۔ نوری آوے نا بشری لباس وقت بھی کھانا نہیں کھاندا، آمنہ دے لال جڑے ہیں وہ کھانا کھانے ہیں کہ نہیں کھانے، معلوم ہوندہ اندروں ہی بشر ہیں باہر۔ چلو ایک اور جھٹکی جی گل کر دیں، اللہ کرے کسی نو مسئلہ سمجھ آ جائے، کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی ہٹ نہیں کرنی، سمجھانا مقصود۔ توجہ ہے تھوڑی؟ رات دے 2 بجے دا وقت ہوئے، سردیاں دی راتوں 2 بجے دا وقت، کنڈی تو اندر لائی ہوئے کمرے چ، ستو ہے تو اندر تے کنڈی لگی ہوئی ہے، اچانک تیرے کمرے چ ایک لڑکی آ گئی، زرق برق لباس خوبصورت حسینہ جمیلہ، اس آ کے اٹھایا، اٹھ گئی، تو ویکھیا بھی نوجوان لڑکی ہے خوبصورت ہے، اس آکھیا پریشان نہ ہو میں جننی ہاں۔ پہلے میں جے لڑکی دا گل کیتے توڑی اللہ لائکڑیاں اسے تھوڑی ہون جڑے جننی والی گل آئی ہے نا، ہون تو بالکل صحیح ہو گیا۔ میں کون جننی ہاں، انسانی لباس چاہیاں، تیرے تے عاشق ہو گئیاں، تیرے نال نکاح کرنا چاہیے، یا مولوی نو بلا کے لیا ساڑا نکاح پڑھائے۔ اے بندہ کچھ اس نے حسن تو متاثر ہویا، کوئی لباس زیور کچھ یرکیا، اے بھجیا، اے مولی صاحب کو لایا، کھڑکایا دروازہ، استاد جی اٹھے آئے، لڑکی ہے جننی ہے انسانی لباس چاہیے، میرے نال شادی کرنا چاہتی ہے۔ اگوں مولی صاحبہ کیا پاگل، شادی واسطے ضروری ہے کہ میاں بیوی دی جنس ہک ہوئے، کیا ضروری؟ یا دوئیں جنوں میں، یا دوئیں ہک کنہ چو جن ہوئے تے ہک انسان ہوئے، نکاح نہیں تھیندا۔ اے تھیندا ساڑی میاں لی دی گولی ہوندہ کر لو چھو۔ اس آکے تُساں دو بندی ہوندے ہی نہیں ہو، میں ٹرے ہاں بریلویاں کو لوں، وہ بریلوی عالم دا جا کے دروازہ کھٹکھٹا، اس آکے استاد جی ساڑا استاد تا جواب دے گیا، اٹھیو جتنی فیس منگ دیو منگو، جننی ہے انسانی لباس چاہیے، میرے نال نکاح کرنا چاہتی ہے۔ بریلوی آکھیا ساڑھے تے دو بندیاں دا اختلاف ضرور ہے،
فقہ دعاں دی فقہ دعاں دی نکاح طلاق دے مسائل کوئی ہیں. اے نکاح ساڑھے نزدیک بھی نہیں تھیندا. اس وقت تو سننی ہوندے ہی نہیں. میں ٹریاں شیعہ والے پاسے اس ون کے ذاکر صاحب دا دروازہ کھٹکھٹ اٹھیو جی تہاڈا مذہب بھی قبول کرساں. دیوبندی بریلوی دو جواب دے گئے. آؤ نکاح پڑھاؤ جننیے انسانی لباس چاہیے. شیعہ آکھیا عالم اے گل ٹھیک ہے انہاں دی فقہ حنفی ساڈی فقہ جعفری لیکن اس مسئلے اساں بھی انہاں دے نال ہاں. اس مسئلے اساں بھی انہاں دے نال ہاں. جنس دا ہی قومنا شرط ہے. پیراوے تقریر میں پہ کرنا پیاس اس وقت لگ گئی. جتھے میں میرا موشن ہی تروڑ دیتا ہے. میں ادھی گل کراں تو سمجھدار ہو جاؤ تھوڑے جائے یار. پورا خطیب پوری گل کر کے اٹھ جائے تو تاں سمجھ آوے تو مزہ کو. میں مثال دے کے گل کرنا چاہنا تے ادھی کراں شروع کراں تے تھوڑے سمجھ جاؤ بندے آلوی آکھنا کے چاہتا. نکاح واسطے میاں بیوی دی جنس دا ہک قومنا شرط ہے. بندے آلوی یاداں اگر حضرت خدیجہ سمجھ لگے ہو سی اگر حضرت عائشہ اگر حضرت حفصہ اگر حضرت زینب اگر حضرت جویریہ میرے نبی دیاں 11 بیویاں اگر بشر ہیں نا انہاں نال نکاح کرنا لا محمد بھی بشر ہی ہوئے گا. جنس دا جنس نال نکاح ہوندہ ہی جنس دا دوئی جنس نال نکاح نہیں. انہاں آکھیا اساں فرشتے ہیں. انہاں کیا آکھیا اساں فرشتے ہیں. ہون حضرت ابراہیم دی جڑی بیوی آئی سارا او پہلے ڈری کھلوتی آئی پردے چاہی انسان سمجھی کھلوتی آئی. جیلے اس نوں اے خبر ملی بھئی یہ تو فرشتے ہیں وہ بھی سامنے آ. ہون پردہ تو رہا کوئی نہ وہ تو انسان آئے نہیں فرشتے ہیں وہ بھی سامنے آ گئے. اتھے جبریل نے تے فرشتیاں نے بشارت دیتی حضرت سارا نو پتر دی. اساں تین پتر دی خوشخبری دین واسطے آئے ہیں. حضرت ابراہیم دی عمر 100 سال تو اتے سارا دی عمر 90 سال تو اتے بڑھاپا تاریے. اس ویلے پتر دی خوشخبری ملی اگو سارا تعجب نہ لا دیے آلے دو وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا. کیا میں جنوں گی تعجب کیا میں جنوں گی. کوئی جگہ کہتا ہے فسکت وجہ فسکت وجہ انہوں اپنے چہرے تے ہاتھ مارے. ساڑھے دوست آدھے نہیں تو ماتم ثابت ہوں. میں کہا ماتم چنگی گلتے کیتا سے خوشی علی گلتے فسکت وجہ. اے فسکت وجہ دا میں نے نہیں بے ماتم کیتا سے. عورتاں نو تعجب علی گل دسو تو ہاتھ مودھ ہائیں اے یا فسکت وجہ. تعجب اس اپنا ہاتھ منہ والے پاسے لے گئے آلے دو کیا میں جنوں گی. انا عجوز میں ہوں بڑھیا وہذا بالی شیخا اور یہ میرا خامد بھی بوڑھا. 100 سال تو عمر ٹپ گئی میری 90 سال تو عمر ٹپ گئی میں جنوں گی. تعجب کیتا. ہون اگوں فرشتے گل کر رہے ہیں. قالو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ. مخاطب کون ہے صرف سارا. اولاد تو انہوں دی ہے ہی کوئی نہیں نہ پتر نہ دھی اگو جوائی بھی کوئی نہیں دوترے کوئی نہیں حالے تو اولاد ہی کوئی نہیں صرف سارا ہے نبی دی بیوی. اس نو خطاب کر کے فرشتہ دن اتعجبین من امر اللہ. اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو. نبی دے گھر رامن علی اور کوئی تعجب کرے تو کرے ابراہیم دے گھرانے نو تعجب نہیں کرنا چاہیے.
انہاں تا ویکھیا بھئی اگ بھی گلزار بن جاندی ہوندی تین تو تعجب نہیں کرنا چاہیے پیغمبر دے گھرانے تے ایو جے کم انہونیاں ہونیاں ہو گئیاں ناممکن ممکن ہو گیا اتاجبین من امر اللہ ہن میں اگوں ترجمہ کونے کرنا تے تساں ہن پہنچنا اس لفظ تے جڑے میں لفظ قرآن دے پڑھ رہے ہیں ایت پڑھ رہے ہیں سامنے کون ہے صرف حضرت سارا نبی دی کے بیوی اس نو فرشتے کے یادے پہن اتاجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت ایک کین اہل بیت آکھ رہے ہیں شاہ شاہ کیڑی صورت ہے ہود سپارہ 12واں ایک کو سارا کھلوتی ہے تے فرشتے کیا دینا تاجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں ہوویں تواڈے اوتے اہل البیت اے گھر والو اہل بیت دا سب تو پہلا مصداق وہ کون ہے بولو 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 میرے نبی دیاں ازواج میرے نبی دیاں بیویاں پہلا مصداق ہوا یہ گھر والے جی تواڈے کول جو کوئی بیلی پوچھے گھر آلیاں دا کے حال نے کون مراد ہوں اے جڑے ویلے دعوت نامے لکھ دے ہو شادیاں دے محمد اسلم ما اہلو ایال او آل تو کون مراد ہوں گھر وان کے گل کرے نا بیوی گھر والی نہیں تو ان پتہ لگ سی کتنے آنے دا روپیہ ہوندہ تو گھر والی نے سب تو پہلا مصداق اہل بیت دا میرے نبی دیاں بیویاں پھر پتر بھی اہل بیت وہ دھیاں بھی اہل بیت وہ دھیاں دیا شادیاں ہو گئیاں تا داماد بھی اہل بیت وہ تو نہ دھیاں دی اولاد ہو گئی تا ساری اولاد بھی اہل بیت تو چارج کیوں بند کیتا کتنے بندے توڑے جان دیں کہ حضرت فاطمہ دیاں 2 دھیاں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں ہیں بڑی بیٹی دے نائی زینب چھوٹی بیٹی دے نائی ام کلثوم 2 دھیاں ہیں حضرت حسن تے حسین تا اہل بیت وچ آ گئے اے دھیاں کیوں نہیں آئی ہیں اس تے کسی غور نہیں کیتا یار اتھے بھی سلوک پت انہی ہو رہا جنہیں تساں دھیاں نال کریں دے ہو پترہ نو ہور نگاہ نال ویکھنا تے دھیاں نو ہور نگاہ نال ویکھنا او زینب بھی تو حضرت فاطمہ دی دھی ہے او ام کلثوم بھی تو حضرت علی دی دھی ہے اسادیاں حضرت فاطمہ دی ساری اولاد اہل بیت حضرت علی دی ساری اولاد اہل بیت میرے نبی دیاں ساریاں بیٹیاں اہل بیت میرے نبی دے سارے داماد اہل بیت وہ پھر سارے گھر والے شامل ہوندے پتر بھی شامل ہوندے دھیاں بھی شامل ہوندیاں جوائی بھی شامل ہوندے نواسے بھی شامل ہوندے تے نواسیاں بھی شامل ہوندے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم ہے کوئی شک نہیں بڑیاں عظمتاں انہوں نے حاصل حضرت علی نو بڑی عظمت حاصل رضی اللہ تعالیٰ بلکہ میں آکھنا ہوں بھئی ایک عظمت حضرت علی نو ایسی حاصل ہے شرف آکھا شرف ایک شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایسا حاصل ہے نا کسی صحابی نو بھی حاصل نہیں چل اہل سنت دی گل سن حضرت ابو بکر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اس عظمت دا حضرت عمر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اس عظمت دا حضرت طلحہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے حضرت عثمان بھی مقابلہ نہیں کر سکتے 1,00,000 تو زائد صحابہ حضرت علی دے اس شرف دا عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ انہاں دی پرورش نبوت دی جھولی ہوئی
کسی صحابی نو یہ شرف حاصل نہیں ہویا، یہ شرف صرف حضرت سیدنا علی نو حاصل۔ آکھو رضی اللہ تعالی۔ ایک منٹ واسطے سوچو یار، انہیں سن لینے اسا تقریر ادو سنی ادو کٹ دیتی ہیں، لذت واسطے سن لیں، ایک منٹ واسطے غور کرو۔ 3 سال دا حضرت علی، 2 سال دا حضرت علی، 4 سال دا حضرت علی، میرے نبی اس دی پرورش کر رہے ہیں، میرے نبی نے تربیت کنیے کیتی ہونی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی تربیت کیتی ہونی اس بچے دی؟ پرورش نبوت دی گود وچ ہوئی، بچیاں وچوں سب تو پہلا مومن ہے، سب تو پہلے کلمہ پڑھے۔ ہجرت والی رات بستر رسول تے سہیں گیا، سوکھا ہی ایسے بستر والے نو تو قتل کرنا چاہتے ہیں، بیر تلواراں لے کے کھلوتے ہیں، تے میرے نبی ہن نکل کے جا رہے ہیں، اسے بستر والے نو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس بستر تے لیٹنا آسان ہے، حضرت علی دی بہادری ویکھ، شجاعت ویکھ، دلیری ویکھ، حضرت علی چادر تان کے سہ گئے، بہادری اور شجاعت دی انتہا ہو گئی۔ حضرت علی نو بڑی عظمت حاصل، بڑا شرف حاصل، بدر و احد دا غازی ہے، خندق دا تا ہیرو ہے، خیبر دے قلعے دا فاتح ہے، یمن دا قاضی ہے، پھر نبی دے چاچے دا پتر بھی ہے تے میرے نبی دا پیارا داماد بھی۔ اس واسطے حضرت علی اہل بیت شامل، کیوں؟ داماد جو ہے، حضرت علی میرے نبی دیکھے ہوئے، داماد جو ہے، جوائی جو ہے، اس نسبت نال اہل بیت شامل۔ تب میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، اس اتے توجہ کرے آئے، گھرج من کے سوچیا ہے، حضرت علی اکیرا داماد ہے تے حضرت عثمان دورا داماد ہے جی۔ انہوں دے گھر کتنیاں تھیاں؟ انہوں دے گھر ایک تھی، حضرت عثمان دے گھر 2 تھیاں۔ اللہ اکبر، شاید اس تو پہلے کسی ایک گل نہ کیتی ہوئی۔ نبوت دے ملن تو بعد، میرے لفظ ذرا غور نال سننے، نبوت دے ملن تو بعد میرے نبی نے سب تو پہلا رشتہ جس بندے نال جوڑیا نا، اس دا نام عثمان ہے۔ تو ساکسو میں کیوں قید لائی؟ نبوت دے ملن تو بعد، نبوت دے ملن تو بعد، اے میں قید کیوں لائی؟ نبوت دے ملن تو پہلے آپ نے اپنی شادی کی تھی، نبوت دے ملن تو پہلے وڈی دھی دی شادی کی تھی، او نبوت دے ملن تو پہلے کی تھی۔ نبوت دے ملن تو پہلے میرے نبی نے جڑے فیصلے کیتے او محمد ابن عبداللہ دی حیثیت نال کیتے، تے نبوت ملن تو بعد جڑے فیصلے کیتے او محمد الرسول اللہ دی حیثیت۔ اس ویلے میرا نبی خود قدم نہیں اٹھیندا، اس ویلے کہندے حکم نال اٹھیندا۔ نبوت کے ملنے کے بعد سب سے پہلا رشتہ میرے نبی نے جس شخصیت سے جوڑا اس کا نام کیا ہے؟ عثمان۔ او بھی میرے نبی دے اہل بیت شامل، او میرے نبی دیاں دونوں دھیاں بھی اہل بیت۔ ایک بیوی دا انتقال ہویا، جدا بدر دی فتح دا ایلچی پہنچے نا مدینے، فتح دی خوشخبری لے کے، این اس ٹائم حضرت عثمان دی اہلیہ نو جنت البقیع دفن کرے۔ حضرت عثمان پریشان ہے، یہ جڑا سسر تے داماد دا، جوائی تے سورے دا، یہ ذرا سوکھا لفظ، یہ جڑا رشتہ ایک کیڈا نازک رشتہ ہے۔ بھئی جوائی اگر چنگا ہوئے نا، بندے دا پتر ہوئے، تب پترہ نالوں بھی زیادہ پیارا، بشرطے کہ بندے دا پتر ہو، تھوڑی دھی نو تکلیف نہ دے، راحت نہ رکھے، آرام نہ رکھے، تانے نہ مارے، گالا نہ کڈے، عزت دے وے، یہ بڑا نازک رشتہ ہے۔ حضرت عثمان دا رشتہ ٹوٹ گیا، او مغموم ہوئے، میرے نبی نے چہرے تے آثار غم دے ویکھے، مسجد تو نکلے دروازے والے پاسے ٹرے، دروازے وچ کھلو کے میرے نبی آکھنے عثمان
یہ جبریل کھڑے ہیں اور مجھے رب کا حکم دے رہے ہیں کہ میں دوسری بیٹی ام کلثوم بھی تیرے نکاح میں دے دوں. دوسری دھی دا رشتہ بھی کہنے نہ لوگے. اولاد آدم اس شرف حضرت عثمان دا کوئی مقابلہ. ایک نبی دیاں دو دھیاں اس دے نکاح یہ شرف صرف حضرت عثمان. دوسری بیٹی دا بھی انتقال ہو گیا. پھر مغموم ہوئے. میرے نبی نے فرمایا اگر میری 40 دھیاں ہوندیاں اور مردیاں چلیاں جاندیاں عثمان میں 40 دھیاں تیرے نکاح دیندہ چلا. ہن میں تواڈے کو بالکل گل کو نہیں کرنا چاہتا تو خود بولو اے لفظ کیڑا سسر آکھ سکتا؟ اے کیڑا سسر جملے آکھ سکتا میری 40 دھیاں ہوندیاں تے مردیاں چلیاں جاندیاں میں ساریاں تیرے نکاح دیندہ چلا جاندہ. اے بھی اہل بیت شامل ہے. اے بھی گھر آلے. ہون جڑی میں گل کرن لگا ایک گل میں کر کے تواڈے کول پوچھساں بھی اس تو پہلے کین پتہ ہی ہونے پتہ لگدا اہل سنت دا. میرے نبی دی سب تو وڈی جڑی بیٹی ہے نا اس دا نام ہے زینب. کہ نا بولو بولو. اس نے میرے نبی واسطے مار کھا دی. ہجرت جلے کی تھی نا اس نے خنجر مارے گئے. تے جڑی پہلی اولاد ہوئے نا بندے نو اس اولاد نال پیار زیادہ پیار. او میرے نبی دی سب تو بڑی بیٹی ہے. زینب دی ایک بیٹی ہے امامہ. کہ نا امام اے امام نے جنہیں لکھ دے امام امامہ. اور انہوں دا ایک پتر علی علی یا زینبی. اے دو ہیں میرے نبی دے نواسن. ایک نواسی ہے تے دوسرا نواس. تو آڈے چو جن جن اس تو پہلے پتہ ہائی امانت دیانت ہاتھ کھڑے کرو. اِنَّا لِلَّهِ واقعی سننی ہو بھائی. اے دھوپتے جڑے بیٹھیں صحیح بیٹھے. اللہ اکبر. ہون تو نہ سمجھ آئی پروپیگنڈے دی کہ کو نہیں آئی. کتنا زہریلا پروپیگنڈا ہویا تیری تاریخ دے خلاف اور تیرے مسلک دے خلاف. حضرت زینب دی بیٹی دا نام امامہ. کہ بیٹے دا نام علی. الزینبی غزوہ یرموک کافران دے خلاف جہاد کرتے ہویاں علی نے جام شہادت نوش کی. شہید ہوئے. ساڑھی حدیث دی سب تو معتبر کتاب بخاری. حدیث دیاں تقریباً تمام کتابیں موجود ہے. تن کسی نہیں دسنا. بندیالوی دس کے جا رہے ہیں جدہ میرے نبی گھر وچ نفلی نماز پڑھنے ہیں نا گھر ایو امامہ میرے نبی دے موڈے ہوتے آ کے چڑھ جاندی ہے. تے سر سجدے چو نین چیندے جدہ تائیں امامہ بیٹھی راندی آئی. اگلی گل سونو وجہ لے سجدے تو لاندی آئی تو میرے نبی دوئی رکعت واسطے کھلونے ہیں امامہ نو نال چاہ کے پھر موڑے آتے بٹھا لے. اے حدیث دیاں کتاباں چاہیے. اس تو میں اگے گل سونو تو ساکسوں میں بندیالوی ساریاں نمیاں گلہ کر لگ گویا. مال غنیمت آیا ایک ہار بڑا خوبصورت ہے بہت خوبصورت. صحابہ پوچھا یا رسول اللہ یہ ہار کیسے مل سی؟ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. صحابہ نے آپس سے خسر فسر شروع کی تھی. اے ہار تا بھائی عائشہ دے گھر گیا. انہوں دے ذہن چاہے بے سب تو زیادہ محبت نبی پاک نو عورتاں وچ عائشہ نالے اور یہ بھی شک بھی کوئی نہیں. جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. جیلے ہار دی تقسیم دا وقت آیا میرے نبی نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ. تے پہلے کیا آگ چکے ہیں
اے تہن نویں نویں نا رکھن دا بڑا شوق ہوندا پتراں دھیاں دے نویں تو نویں نا رکھیے اے تواڈے علاقے چ امامہ نا ہے کسی دا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نا ہے امامہ اے میرے نبی دی نواسی انہیں رکھ دے رہندے ہو نا یار قرآن دیا کوئی آیتاں پڑھ دے ہو نا تو پتہ لگدا واؤ کہڑے پاسے لگدی پئی ہے ایک بندے رکھا وریشہ وریشہ نا میں کہ کیوں کہ قرآن جو میں کہ واہ وکھری ہے وریشن وریشن وہ سمجھا وریشہ ساڑھے گواڈی اپنی دھی دے نا رکھ دیتا عشاء اور میں آکا رکھنا ہی تے صبح رکھنا ہی چبل آدمی عشاء رات شام امامہ ہون جڑی میں گل کرن لگا جتنے بندے آگے ہاتھ کھڑے کیتے نہیں نہ بھی کو نہیں کرنے ہون جڑے میں گل کرن لگا اس نو پلے بن کے جاؤ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جلے آخری وقت آیا نا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو وصیت کی تھی میرے بعد شادی کرنی ہے تو میری بھانجی امامہ نال کرنی ہے حضرت فاطمہ دے انتقال تو بعد حضرت علی نے شادی کی تھی کہنے نال یہ تو جن پتہ ہی ہاتھ کھڑے کو یہ تو میرے کو لی سن کے کیتا ہوں ساڑھے کو لی سن اور نہیں مولویاں بولنا یہ گلنا تو کسی نہیں دسنیاں یہ حضرت علی دی اہلیہ ہے حسنین کریمین دی ستیلی والدہ ہے حسنین کریمین دی ستیلی والدہ ہے یہ بھی میرے نبی دی اہل بیت ہے حضرت زینب بھی اہل بیت ہے انہوں دی اولاد بھی اہل بیت ہے تھوڑا جا صحابہ دے بارے بھی گل کر تُساں جتنے لوگ بیٹھے ہو جدہ مکے مدینے میں ہو خاص کر کے مدینے جدہ میں ایک طبقہ تا ساڑھے ملک دا ایسا ہے جڑے آدھے نسا جاندے ہی مدینے ہیں وہ واپس آ کے آدھے ساڑھی قسمت ویکھو اسا روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آدھے ہو کہ نہیں آدھے ساڑھی قسمت ویکھو اسا مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آیا اود پہاڑ ویکھ کے آیا خندق قبلتین قبا اساں باغ ویکھ کے آیا جس دیاں کھجوراں میرے نبی نے ہاتھ نہ لائیاں سر آسمان نہ لگویا جالیاں ویکھ کے آیا تو روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آویں تیرا سر آسمان نہ لگ جاندہ انہاں ہستیاں تے تبرہ اور تنقید کرنے ہیں جڑے میرے نبی نال مسافے کر دے ہونے ہیں جڑے میرے نبی نال معانکے کر دے ہونے ہیں جڑے میرے نبی دی سواری دے پچھے باندھے ہیں تے جڑے میرے نبی نال ہکو دسترخوان تے بہ کے کھانا کھاندے ہیں صحابہ دی قسمت دا جواب ہی کوئی نہیں خدا دی قسم جواب ہی کوئی نہیں جڑے میرے نبی دے نار رہے میرے نبی دی صحبت نے انہوں تے اثر کیتا کیوں بھائی میرے نبی دی جڑی تربیت ہے کیوں جڑی تربیت آئی میرے نبی دی ایو تربیت آئی کہ جو میرے نبی دی آنکھاں بند ہویاں وہ سارے پھر گئے اے تربیت کیتی آئی میرے نبی نے اے تربیت کیتی میرے نبی نے کہ جلے انہاں کو اقتدار آیا وہ بیت المال خیانت کرن لگ گئے خدا دی قسم آئیدہ امانت دار بندہ بھی خیانت نہیں کردہ اچھا انسان اچھا مومن کردہ میرے نبی دی تربیت ہوئے تے بیت المال خیانت ہوئے میرے نبی دی تربیت ہوئے کہ وہ ممبر تے چڑھ کے گالا کڈھن گال تا آئیدہ عالم ہی نہیں کردہ شریف بندے گال نہیں کر دے اچھی فطرت دے لوگ گالی نہیں کر دے تے میرے نبی نے ایو تربیت کیتی آئی صحابہ دی بے ممبر تے گالا کٹیاں کرو بیت المال دا پیسہ کھادا کرو صحابہ دی عظمت جنا گل کرنا
فارسی دے کچھ شعراں تے اس نو ختم کر دوں. میرے نبی دی صحبت انہوں نے میسر آئی. میرے نبی دی صحبت چ رہے. شارادہ گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوے دلاویزے تو مستم. بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم. جمال ہم نشیں در من نثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. تو ان اردو سمجھ نہیں آتی، فارسی میں دا سر سمجھ آنی ہے. تو نہیں فارسی انہوں اردو میں کرنے لگے ہوں ناکھنا ہی پنجابی بولو جی. ہوں گل سنو، میں فارسی چ پڑھے شعر ترجمہ میں کرانا تے سمجھ ونجے آئے بے میں کیوں پڑھے. یہ تو نہیں نہ سمجھنا تو میرا سفر سارا غارت ہو جانا. بے میں کیڑی قوم دے وس پہ گیا، کنہ لوگوں دے وس پہ گیا. سمجھ جانا بے میں کیوں پڑھے. ٹھیک ہے، وعدہ ہے؟ بولو زور نال بولو. شارادہ خوشبودار مٹی میرے ہاتھ سے چاہیے. مٹی کیوں خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے. میں مٹی کو پوچھیا تو کستوری ہے یا تو امبر ہے؟ تیری خوشبو تو میرا دل خوش ہو گیا. اگو مٹی آکھیاں میں ناچیز مٹی ہاں، لیکن کچھ مدت پھول دی صحبت چ رہیاں. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں. بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم. میں ناچیز مٹیاں لیکن کچھ مدت پھول دی صحبت چ رہیاں. او جڑا میرا دوست آئی نا پھول، اس دی ہم نشینی نے میرے چ اثر کیتا. پھول دی خوشبو میرے وچ منتقل ہو گئی. بندیالوی یادا مٹی نو پھول دی صحبت مل جائے تا مٹی خوشبودار ہوندی ہے. جنہ لوگاں نو 23 سال آمنہ دے لال دی صحبت ملی، میرے نبی دی صحبت نے انہاں تے کوئی اثر نہیں کیتا. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے.